إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 20 پڑھیں گے، اور یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، پس تم سب اسی کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم سب ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، یہ نہ ہو کہ تم سب کہو، انما، کہ بے شک در حقیقت، انزلا، نازل کی گئی، الکتاب و کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، یقیناً سب بے خبر۔ او تقولوا، یا تم سب یہ کہو، لو انا، اگر بے شک ہم، انزلہ، کہ اتاری گئی ہوتی ہے، علینا، ہم پر، الکتاب و کتاب، لکنہ، تو یقیناً ہم ہوتے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سے، فقط، پس یقیناً، جاءکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمۃ، اور رحمت، فمن اظلم، پس کون ہے، اظلم، زیادہ ظالم، ممن، اس سے جو، کذبہ، جھٹلائے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، واصطدف، اور اعراض کرے، عنہا، ان سے، سنجزی الذین، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، وہ سب جو اعراض کرتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ سب اعراض کرتے ہیں، هل ینظرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا، مگر یہ کہ، ان تأتیہم الملائکہ، آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے ان کے پاس آپ کا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئیں ان کے پاس آپ کے رب کی بعض نشانیاں، یوم، جس دن، یأتی، آئیں گی، بعض آیات ربک، بعض نشانیاں آپ کے رب کی، لا ینفع، تو نہ نفع دے گا، نفساً، کسی جان کو، ایمانہا، اس کا ایمان لانا، لم تکن، کہ نہیں تھی، آمنت، وہ ایمان لائی، من قبل، اس سے پہلے، جب کوئی جان اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی تو اس وقت کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت، یا نہیں کمائی اس نے، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیراً، کوئی بھلائی، قل انتظروا، کہہ دیجئے تم سب انتظار کرو، انا منتظرون، یقیناً ہم سب بھی انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، کہ جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور وہ سب ہو گئے، شیعہ، گروہ گروہ، فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کسی چیز میں، انما، بے شک، امرہم، ان کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما، اس بات کی جو، کانوا یفعلون، وہ سب کیا کرتے تھے، من جاء بالحسنہ، جو آئے گا ایک نیکی کے ساتھ، فلہ، تو اس کے لیے، عشر امثالہا، 10 گنا اس کی مثل ہیں، ومن جاء بالسیئہ، اور جو آئے گا، بالسیئہ، برائی کے ساتھ، فلا یجزا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اس کی مثل، وہم لا یظلمون، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے، قل، کہہ دیں، اننی، بے شک میں، ہدانی، کہ ہدایت دی مجھے، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً، قیماً، دین، صحیح کی، صحیح دین کی، ملت ابراہیم، جو کہ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، وبذالک امرت، اور اسی کا
امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین اور میں پہلا فرما برداروں میں سے ہوں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، وہو رب کل شیء اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتی، کل نفس ہر جان، الا علیہا مگر اسی پر ہے اس کا وبال، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گی، بازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخری بوجھ کسی دوسری جان کا، ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون اس کی جس میں تم سب اختلاف کرتے ہو، وہو الذی اور وہی ہے جس نے جعلکم بنایا تمہیں، خلائف جانشین عرضی زمین کا، ورفع اور بلند کر دیا، بعضکم تمہارے بعض کو، فوق بعض بعض پر، درجات درجوں میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما آتاکم ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ یقیناً معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ یہاں تک یہ صورت بھی کمپلیٹ ہوئی، سورۃ الانعام، اور رکوع بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں بیان ہو رہی ہیں، ترجمے میں آپ نے دیکھا، اور مزید تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی، اس کو ذرا ذہن میں لائیں، پچھلے 2-3 رکوع مشرکین مکہ کے باطل نظریات بیان ہوئے اور ان نظریات کا رد کیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو دین ہے، جو شریعت ہے، اسلام ہے، اس کے بنیادی اصول، پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا اس کے بنیادی اصول 10 باتیں ہم نے پڑھی تھیں، 10 باتیں اللہ نے بیان کی کہ یہ پابندیاں رب نے لگائی ہیں اور ان کو اختیار کرو اور ان کی پابندی کرو۔ تم ان کی پابندی نہیں کر رہے اور تم جو تم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، ان کا بڑا تم خیال رکھتے ہو، اور اللہ رب العالمین کی لگائی ہوئی پابندیاں ان کا تمہیں خیال نہیں ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ان کا ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی دین ہے آپ کے پاس، آپ کی کتاب بھی آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہودی موجود ہیں ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، اس کتاب میں تو کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، اس میں کچھ اور چیز ہے، اس میں کئی چیزیں حرام ہیں، اس کتاب میں وہ حلال ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ انہوں نے خود کر لی تھیں، اور بعض ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی چیزیں حرام کی تھیں، اصل شریعت میں نہیں تھا۔ اس چیز کا بھی جواب دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اسی طرح کی کتاب، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہذا کتاب، اب یہاں سے کہا جا رہا ہے یہ کتاب، یہ قرآن، انزلنا اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے یہ کتاب بہت بابرکت ہے۔ اس کتاب کی برکتیں کس چیز میں ہیں؟ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ اس کتاب میں جو حکم دیے گئے ہیں صرف پڑھ لینے سے یا چوم لینے سے، آنکھوں سے لگا لینے سے برکت نہیں ملے گی۔ یہ کتاب بابرکت ہے، صرف گھر میں اس کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دینے سے اس سے برکت نہیں ملے گی۔ یہ کتاب بابرکت ہے، اس کتاب کو پڑھیں گے تو برکت حاصل ہوگی، اس کتاب کے احکامات پر عمل کریں گے تو برکت حاصل ہوگی۔ اور پھر یاد رکھیں بات، جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی شخصیت میں، اس کے کاموں میں، اس کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اس کی ذہانت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اور اپنے گھر کا ماحول اس قرآن کے مطابق بناتا ہے، اس گھر میں اللہ رب العالمین رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے معاشرے میں، ماحول میں اور اپنے ملک میں اس کتاب کو نافذ کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں بھی اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کتاب بابرکت ہے۔ سب سے پہلا پیغام آج کے سبق کا، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کتاب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کی تلاوت کی جو ہے اس میں سستی نہیں آنی چاہیے۔ ایک دن اگر نہیں کر سکے اگلے دن ڈبل کریں، روزانہ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی زندگی میں قدم قدم پر قرآن کو لائیں۔
زندگی کے ہر موڑ پر ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں قرآن کا کیا پیغام ہے. اس کو سامنے رکھ کر اگر زندگی بسر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی برکتیں اور رحمتیں دیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی عطا کریں گے. فاتبعوا تو تم سب اسی کی پیروی کرو، واتقوا اور پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے کتابیں انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اللہ کی کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی. یعنی اس وقت 2 مذہبی جو جماعتیں موجود تھیں زمین پر، آج بھی ہیں، یہودی اور عیسائی. تورات جو ہے وہ یہودیوں کو دی گئی، انجیل عیسائیوں کو دی گئی. اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن ہم نے تمہیں بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں ہیں، ان کو فالو کرو اگر دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی اور عیسائیوں کو بھی دی گئی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اسے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھا بھی نہیں سکتے تھے. عن دراستہم، درس یدرس، تدریس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا، کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے کیونکہ وہ دوسری زبان میں تھی، ہم تو عربی تھے. یہ پیغام قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے کہ اعجمی وہذا کتاب عربی مبین، کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے، دوسری پہلے والی کتابیں چلو دوسری زبان میں تھیں، تم ان کے پڑھنے سے غافل تھے یا تم انہیں نہیں پڑھ سکے، تو یہ قرآن اس کو تو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، تمہاری اپنی زبان میں ہے، اسے تو پڑھو. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اسے پڑھنے سے ہم غافل تھے. تمہارا یہ جو دلیل ہے یا تمہاری یہ جو حجت ہے، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قرآن بھیج دیا اور تمہاری زبان میں ہے. او تقولوا، یا تم سب یہ کہو، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کوئی کتاب، کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہودیوں پر کتاب اتاری گئی، عیسائیوں پر اتاری گئی، اگر ہماری زبان میں اور ہم میں کوئی نبی آتا، ہماری زبان میں کوئی کتاب آتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، کیونکہ یہ نافرمان قوم ہے اور اللہ کی کتاب کی انہوں نے جو ہے حفاظت نہیں کی، اس میں تبدیلیاں کر دیں. اگر ہماری زبان میں کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. تو آ گئی، فقط جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل، ہدایت بھی ہے اس میں، رحمت بھی ہے. بس کون ہے زیادہ ظالم اس بندے سے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. کذب بآیات اللہ، اللہ کی ان آیتوں کو نشانیوں کو جو تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو اب تم جھٹلا رہے ہو، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. وصدف عنہا، اور اس سے اعراض کرے جس طرح تم اعراض کر رہے ہو. اپنی لگائی ہوئی پابندیاں ان کا بڑا تمہیں خیال ہے، پر اللہ رب العالمین کی پابندیوں کی، اللہ کے حکموں کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سنجزی الذین، تو یاد رکھو، اعراض کر رہے ہو تو یاد رکھو، سن لو پھر، ان قریب ہم ضرور سزا دیں گے ان لوگوں کو جو سب اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے. سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کی کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا ان کے پاس ان کا رب آئے، او یأتی بعض آیات، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قیامت کے وقوع کے وقت ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ جب قیامت قائم ہوگی آپ کا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی صف در صف آئیں گے، اور جہنم بھی لائی جائے گی، جنت بھی لائی جائے گی، تب فیصلے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا، جب ان کو دیکھیں گے کہ جہنم آ گئی آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ بھی آ گئے ہیں، فرشتے بھی آ گئے ہیں، تب ایمان لائیں گے. یا کوئی نشانیاں دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. یوم یأتی بعض آیات ربک، یاد رکھو جب آ جائیں گی آپ کے رب کی بعض نشانیاں تو پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ابھی مانیں گے، بن دیکھے مانیں، بن دیکھے جہنم کو مان لیں، یقین کر لیں، جنت کا یقین کر لیں، اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں، تب فائدہ ہے. جب دیکھ لیں گے قیامت آ جائے گی تب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا. من قبل کسبت فی ایمانہا خیرا، دوسری شرط بھی ہے، اس سے پہلے اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، کمائی نہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے نہیں کمائی اپنے ایمان میں کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام. یعنی صرف ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازم ہے.
قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے. ایمان کے بعد اس ایمان میں محنت کی ہوگی, کوشش کی ہوگی, بغیر دیکھے جنت کو دیکھے بغیر اس کی طرف جانے کی کوشش کی ہوگی, اس کے لیے اپنا دنیا کا سکون, دنیا کا عیش و آرام, دنیا کی پیاری چیزیں اس نے قربان کی ہوں گی تو جنت ملے گی. جہنم کو دیکھے بغیر اس سے ڈرا ہوگا اور اس سے ڈر کر اللہ کے حرام کاموں کو چھوڑا ہوگا اور اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کیا ہوگا, دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تھکایا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی ہوگی, اپنے نفس کو کچلا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف وہ گیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسے بچائیں گے. ورنہ خالی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت سے پہلے اور پھر موت جب آ جائے اس وقت بھی کوئی توبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس کی موت کا وقت فرشتے آ گئے سامنے, پتہ ہے کہ مرنے والا ہوں, فرعون نے جس طرح ایمان لایا تھا تو نہیں قبول ہوا. ہر انسان کے لیے یہی ہے کہ اپنی موت سے پہلے ایمان لائے, ویسا ایمان جیسے اللہ نے لانے کا کہا ہے, اللہ کی ذات پر, اللہ کی صفات پر, اللہ کی جنت جہنم پر, اللہ کے فرشتوں پر, مرنے پر, مر کر اٹھنے پر, اور پھر اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں, اور اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو مرنے کے بعد ہمیں جنت میں لے جائیں, جو اللہ کی رضا والے ہوں. اللہ تعالی ایسے کاموں سے ہمیں بچا لیں جو کام اللہ کی نافرمانی اور جہنم کے قریب کرنے والے ہوں. قل انتظروا, تم سب انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. پھر ان نشانیوں کا انتظار کرو, نہیں مانتے تو نہ مانیں, جب آئے گی نا قیامت پھر مانیں گے یہ, لیکن پھر ان کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو. ان الذین, بے شک وہ لوگ, فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا, وکانوا شیعا, اور ہو گئے وہ گروہ, لست منہم فی شیء, نہیں ہے آپ ان میں سے کسی چیز میں, یعنی آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے, یہ یہودی تھے, انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے, اور آج مسلمانوں نے بھی اسی طرح, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا یہودیوں کے 72 گروہ بنے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ بنیں گے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا 72 جہنم میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ ہوگا جو اس طریقے پر چلے گا جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر چل رہے ہیں, اس طریقے پر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے نام بتائیں وہ کون ہوں گے, وہ کیا کرتے ہوں گے, صرف یہ پوچھا وہ کون ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو آج وہ فرقے اور گروہ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ذرا غور کریں, دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کہیں ان گروہ بندیوں کا تو شکار نہیں ہیں. اصل فرقہ وہ جو اصل پر ہے وہ تو اصل ہے نا, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے, جو اس پر ہے وہ اصل ہے, وہ فرقہ نہیں, وہ ہٹا نہیں, وہ اپنے جگہ پر ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, وہ اصل اسی چیز پر قائم ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. اور جو ہٹا, جس نے کسی کوئی شخصیت کے پیچھے چلا, آپ دیکھ لینا آج اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کے کتنے گروہ ہیں, اور مختلف ان کے نام ہیں, مختلف ان کے لیبل ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ بتاتے ہوئے یہ کہیں نا کہ آپ کون ہیں, ہم کہیں مسلمان ہیں, وہ ساتھ پوچھتے ہیں کون سے مسلمان, فرقہ کون سا ہے آپ کا. اس پر کسی کو بتائیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, اس پر راضی ہی نہیں ہوتے. نہیں, آگے بتائیں, اپنا کوئی اور لیبل بتائیں, ساتھ میں کسی چیز کو ایڈ کریں. یہ کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور پھر ذرا یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کس فرقے کے مسلمان تھے؟ جو ان سے وہ مسلمان تھے, ہم بھی ویسے مسلمان ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا, آپ نے جہاں فرمایا کہ 72 گروہ بنیں گے, ساتھ یہ کہا کہ میں تمہیں جس طریقے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین, 2 کام دے کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. عزوا علیہا بالنواجذ, آپ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامو, اور داڑھوں کے ساتھ, جس طرح کسی چیز کو اپنے
دانتوں میں ڈال کر داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اسی طرح اس قرآن و سنت کو تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو تھام کے رکھنا، اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہر چیز، ہر مسئلہ تم نے قرآن سے یا میری فرمان سے نکالنا ہے، تمہیں مل جائے گا۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کو پکڑے رکھو گے تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اگر اس سے ہٹو گے، دائیں بائیں جاؤ گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر بھی کھینچی، سیدھی لکیر فرمائی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے ارد گرد اور لکیریں بھی کھینچی، اسی سیدھے راستے سے نکلنے والی ہیں۔ اور یہی فرقے اور جماعتیں بھی سیدھے راستے سے نکلنے والی ہیں۔ یہ بنتی کب ہیں؟ جب قرآن و سنت کو چھوڑ کر شخصیت کے پیچھے چلا جائے، دنیا کے مفادات کے پیچھے۔ آپ دیکھیں نا، میں اپنے امام کو لاؤں، دوسرا اپنا امام لائے گا۔ میں کہوں میرے بزرگ نے ایسے کیا تھا، دوسروں کے بزرگ نہیں ہیں، وہ اپنا لائیں گے۔ میں اپنے علاقے پر جماعت بنا لوں، دوسرا اپنے علاقے پر بنا لیں گے۔ اسی لیے بنی نا۔ اب جو مسلمانوں میں جماعتیں دیکھیں، کوئی شخصیت کے نام پر ہے، کوئی جگہ کے نام پر ہے، کوئی شہر کے نام پر ہے، کوئی اداروں کے نام پر ہے، اسی نام کے پیچھے کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہر وردی ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم؟ شہروں کے نام پہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جگہوں کے نام پر۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چھوڑ گئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا؟ لیبل لگانے کی کوئی ضرورت تھی؟ انہی لیبلوں نے، انہی شخصیت پرستی نے ہمیں دین سے دور کر دیا۔ دیکھیں نا، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، کوئی حنبلی کہلاتا ہے، اور جو ان چار اماموں سے کہے کسی کا نہ کہلوائے وہ کہتے ہیں حق پر ہی نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حق پر ہوگا، ایک حق، اور پھر ان کا زمین و آسمان، کہتے سب ٹھیک ہیں، اور اختلاف زمین آسمان کا، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ کیسے واپس آئیں گے؟ وہ طریقہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ واپس آنے کے لیے قرآن و سنت پر آنا ہوگا، جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے رکوع میں ہم نے جو چیزیں پڑھی، جو حلال و حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا اس پر کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختلاف بنا کر اسی پر جماعتیں کھڑی کر لینا، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے، صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن ان اختلاف کو وہ بنیاد بنا کر آگے فرقے اور جماعتیں نہیں بنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ایک جنگ پر، آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ پہنچ کر نا، اس میں غور کریں نا، بڑی زبردست بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے عصر کی نماز فلاں جگہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اب وہ قافلہ چل پڑا، عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ راستے میں ہو گیا، ابھی وہ پہنچے نہیں تھے، ابھی جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جا کے تم نے عصر کی نماز پڑھنی، وہاں نہیں پہنچے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ ٹائم ہو گیا، ہم نے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کہا تھا عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے کہ جلدی تم پہنچو، ہم نے جلدی کی لیکن نہیں پہنچ سکے، وقت پر نماز پڑھنی ہے نا، ابھی یہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہیں جا کے پڑھنی ہے، تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ نے وہیں پڑھ لی اور کچھ نے آگے جا کے پڑھی، واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا تم نے دونوں ٹھیک کیا ہے۔ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے نا، کسی نے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا، دونوں نے اپنے طرف سے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس مقصد کے لیے حکم دیا ہے، دونوں نے اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق حدیث پر عمل کیا ہے۔ کسی نے اپنے کسی صحابی کو، کسی بڑے کو آگے نہیں کیا کہ فلاں کہہ رہا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لہٰذا یہاں اس لیے پڑھو، نہیں۔ جنہوں نے پہلے وقت پہ پڑھ لی، اس جگہ پہ جا کے نہیں پڑھی، انہوں نے بھی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا، اس لیے انہوں نے پہلے پڑھ لی، اور دوسروں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہیں پڑھنی ہے تو ہم وہیں پر جا کر پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہوئے کسی امام کا، کسی بڑے کا یا کسی
محدث کا کوئی اس کی سوچ ہے، اس کا ذہن ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس نیت سے اگر وہ عمل کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی مقصد ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعد والے کو چاہیے، بعد والا اگر اس لیے کرے گا کہ فلاں امام نے پکڑ لیا ہم بھی جا رہے ہیں، تو اس نے حدیث کو تو نہ دیکھا، اس نے تو امام کو پکڑا۔ اللہ نے اسے عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ خود پڑھے، سمجھے، دوسروں سے دیکھے، یا جو کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث کی ان کو پڑھے، خود تحقیق کرے، خود پڑھے۔ اور ہاں، خود پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد سمجھ رہے، ہاں پوچھیں، علماء سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر، آپ اہل ذکر سے پوچھیں اس میں کیا مسئلہ ہے، اور جب وہ بتائیں اپنی طرف سے بتائیں تو کبھی قبول نہ کریں۔ حدیث سے دلائل پوچھیں کہ یہ مسئلہ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کی دلیل کیا ہے۔ جب وہ حدیث بتا دیں، آپ سمجھ لیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو پھر جب حدیث آپ پوچھ کر عمل کریں گے تو ایسے سمجھے آپ نے حدیث پر عمل کیا، آپ اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑ کر گئے۔ آپ خود نہیں پڑھے ہوئے قرآن و حدیث، آپ نے علماء سے پوچھا، کسی عالم نے آپ کو دلیل دی حدیث سے، صحیح حدیث سے، قرآن سے، تو آپ کو سمجھ آ گئی، اس پر آپ نے عمل کیا، آپ نے عالم کی بات نہیں مانی، آپ نے حدیث کی بات مانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرقے اور جماعتیں کب بنی؟ ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا ایسے کرنا ہے، انہوں نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے امام نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، دلیل کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے فرقوں میں بٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش، آپ کا دین ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو جو وہ عمل کرتے رہے۔ اب آگے بہترین آیت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ نیکی کر کے لائے گا اس کے لیے 10 گنا ہے، 10 گنا، نیکی ایک کی ہے اور ثواب ملے گا 10 گنا۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں، دین کتنا آسان ہے، جنت میں جانا کتنا آسان ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں، بلکہ دنیا میں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بندہ ایک کام کرتا ہے بڑی محنت سے، کوشش سے، بڑا اس میں اپنا جو ہے وقت لگاتا ہے، اپنی ذہنی صلاحیتیں کھپاتا ہے، اور تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے اٹھاتا ہے کام کے لیے، لیکن کئی دنیا کے کاموں کا دنیا میں صلہ ہی نہیں ملتا، صلہ ملتا ہی نہیں، اس کا کام گیا ایسے۔ اور کئی دفعہ صلہ ملتا ہے تو پورا نہیں ملتا ہے نا، ایسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تصور کریں نا کہ کئی کام ایسے ہم نے کیے جس کے لیے کیے، اس نے پورا صلہ ہی نہیں دیا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں یار اتنا اچھا میں نے کام کیا، مجھے شاباشی نہیں ملی۔ کئی دفعہ عورتیں کہتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں، اتنا اچھا کھانا پکا کسی نے تعریف ہی نہیں کی، انعام دینا تو دور کی بات ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ شاگرد کئی دفعہ استاد سے نالا ہوتے ہیں، اتنا اچھا میں نے کام کیا، اتنا اچھا سبق یاد کیا، استاد نے شاباشی نہیں دی، استاد نے تعریف ہی نہیں کی۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا نا، ایک یہ بھی ہے کہ جس کے لیے کیا نا وہ انسان ہے، اس کو کیا پتہ کہ اس نے ہمارے لیے کتنا تکلیف اٹھائی ہے۔ ہم مہمان ہیں کسی کے گھر، ہم اچھا کھانا پکایا، ہم نے کھا لیا، اب ہمیں نہیں پتہ کہ پکانے والے نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس لیے انسان پورا صلہ دے ہی نہیں سکتا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ کام ایک کریں اور بدلے میں آپ ڈیوٹی ایک دن کریں، 1 ماہ ڈیوٹی کریں اور 10 ماہ کی آپ کو تنخواہ مل جائے، کبھی کسی قانون میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے، ایک نیکی لاؤ گے 10 گنا ملے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی ابھی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنے پیسے صدقہ کرنا ہے، ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ایک نیکی اس کی لکھ لو صرف ارادے پر۔ اور پھر اس نے نیکی کی، پھر اس نے نیکی کر لی، پھر اس کے خلوص کو دیکھ کر اس کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ جتنا سنت کی مطابقت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جتنا عمل ہوگا، جتنا اس میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا جتنی شامل ہوگی، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا کہ نیکی کرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کی رضا کتنی تھی، کہیں ریاکاری تو نہیں تھی، دکھلاوا تو نہیں تھا، ایمان کا لیول کیا تھا، اور اس نے نیکی کس کیفیت میں کی ہے۔ یعنی اس نے نماز جب پڑھی ہے، کتنی نیند سے اٹھ کے آیا ہے، کام چھوڑ کے آیا ہے، کتنی مشقت برداشت کی ہے، کتنا سفر اس نے کیا ہے،
یا صدقہ جو کیا ہے اس صدقے کو کماتے ہوئے کتنی اس کی ایفرٹ لگی ہے، اور اس کو خود اس پیسوں کی کتنی ضرورت تھی، اور خود اس نے کتنی محنت کر کے، کتنے دل کے خلوص کے ساتھ، کن کن جذبوں کے ساتھ اس نے کیا ہے، اس کے مطابق 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا۔ اور اگر کیا نہیں تو وہ ایک لکھا ہوا ہے، ارادہ کر لیا نیکی کی نہیں ہے، وہ ایک لکھی ہوئی ہے۔ کتنا جو ہے سستا اور کتنا زبردست سسٹم اور نظام ہے اللہ کا ثواب دینے کا۔ اور گناہ اس کے بارے میں کیا کہا، من جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، برائی 10 گنا نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، برائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا، فرشتوں کا حکم ہوا فوراً لکھ لے، اور ارادہ کرنے کے بعد ترک کر دیا، نیکی نہیں کی، نہیں کر سکا، تو وہ ایک نیکی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ لکھو، ابھی نہیں لکھنا۔ گناہ کر لیا ہے پھر بھی نہ لکھو، کتنا زبردست نظام ہے، پھر بھی نہ لکھو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے 3 گھڑیاں، 3 گھڑیاں انتظار کرو، 3 گھڑیوں سے میرا 3 گھنٹے ہو سکتے ہیں، حدیث میں 3 گھڑی انتظار کرو۔ اگر ان 3 گھڑیوں میں یہ پلٹ آتا ہے، اس کو اللہ کے عذاب یاد آتے ہیں، اس کو جہنم یاد آتی ہے۔ کمزور تھا نا انسان، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جھوٹ بول بیٹھا ہے، نظر جو ہے غلط جگہ پڑ گئی اس کی، موبائل کا غلط استعمال کر بیٹھا، حرام کھا بیٹھا، گالی دے بیٹھا ہے، ظلم کر بیٹھا ہے، زنا کر بیٹھا ہے، کمزور ہو گیا تھا۔ اب دیکھو اگر یہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، 3 گھڑیوں میں اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک نیکی، وہ جو ایک گناہ کیا نہیں لکھنا، وہ بھی نہیں لکھنا، اور گناہ کے کر کے اس نے توبہ کر لی ہے نا، تو آپ ایک نیکی لکھ دو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ توبہ کر لے اور اس کے بعد عمل صالح شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی گناہ کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں۔ وہ گناہ بھی جس کے بعد توبہ کر لی وہ بھی نیکی بنی ہوئی ہے۔ اتنا زبردست سسٹم اللہ کے ہاں کسی دنیا کے کھاتے میں نہیں ہے کہ آپ کریں گناہ اور ملے آپ کو نیکی، آپ کریں نافرمانی اور لکھی جائے فرما برداری، کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہے صرف یہ نظام۔ پھر اس نظام میں بھی جو انسان نقصان میں پڑ جائے، جس کا پلہ نیکیوں والا ہلکا پڑ جائے اور گناہ اس کے زیادہ ہوں، ایک نیکی پر جہاں 10 سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، پھر بھی وہ نقصان میں پڑ جائے تو اس سے بڑا نقصان والا پھر کون ہوگا؟ جو اس فائدے سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دیں، اور اخلاص سے سنت کی مطابقت پر اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیں۔ گناہ پر اتنا ہی گناہ بدلہ دیا جائے گا، اللہ مثلا، اس کی مثل، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا۔ جتنا گناہ کیا ہے، گناہ کے بعد پھر توبہ نہیں کی، گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ اور ہاں یہ ہے کہ اس ایک بندے نے گناہ کیا ہے، اب اس کی وجہ سے دوسرے نے بھی شروع کر دیا گناہ، یا اس نے کسی کو سکھایا، جس طرح نیکی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیکی جاری رہنے والی، اس طرح گناہ بھی جاری۔ آپ نے موبائل پر فلم دیکھی، دیکھ کر کسی اور کو سینڈ کی، آگے سے آگے چلتی گئی، تو اس کا گناہ ہوگا۔ آپ کی سینڈ کی ہوئی نیکی آگے جائے گی۔ اس کو آپ نے قرآن پڑھا، ابھی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھ کر آگے بھیجا، آگے جتنے انسان پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اسی موبائل پر آپ نے کوئی بےہودہ کلپ دیکھا، کوئی مزاحیہ بات، کوئی گانا، کوئی فلم، وہ دیکھ کر دوسرے کو بھی بھیجی، اسٹیٹس پر لگا دی، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اتنا ہی ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ اور پھر ذرا تصور کریں کہاں تک گناہ پہنچ جائیں گے۔ ایک بندہ اس نے فلم بنائی اور ملینز کی تعداد میں اس کے جو ہے نا ویوز ہیں، لوگ دیکھنے والے ہیں، اور بڑا وہ خوش ہے، کتنا بڑا وبال اور گناہ اس کے سر پہ سوار ہے۔ آگے دیکھیں، قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے، یہ 2 آیتیں آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک اگلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، اور ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی کہیں، اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ میرے رب نے دکھایا ہے، یہ دین، یہ شریعت میرے رب نے سمجھائی ہے، الی صراط مستقیم، میں اپنے رب کی طرف سے سیدھے راہ پر ہوں۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے، ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ نے جو قرآن دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس پر ہم ہیں، اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، دین قیما ملتا، جو سیدھا دین ہے،
قیما ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حنیفہ، جو یکسو تھے، جو مشرک نہیں تھے، ہم بھی اسی دین پر ہیں ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے۔ اور دیکھیں نا اللہ کا جو دین، وہ پیچھے پڑھا نا ہم نے، اللہ کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھی۔ جو حرام چیزیں تمہیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھیں، ان کی شریعت میں بھی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھیں، موسیٰ علیہ السلام میں بھی تھیں۔ یہ وہی سیدھا دین ہے، ہم اسی دین پر کھڑے ہیں، اور تم نے اپنی طرف سے جو رسم و رواج بنائے ہیں وہ کس قدر مشکل ہے۔ اب ذرا تصور کریں نا، اللہ نے جو چیزیں، جو حلال و حرام بتائے ہیں وہ سیدھے ہیں، وہ سمپل ہیں، وہ آسان ہیں، یاد ہو جانے والے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جو بنائے تھے اور آج کے مسلمانوں نے جو اپنی طرف سے رسم و رواج بنائے وہ بڑے مشکل ہیں۔ اب کون انسان یاد کرے کہ فلاں جانور کا مادہ حرام ہے اور اس کا نر حلال ہے، فلاں جانور کا نر مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، فلاں جانور جب اتنے بچے دے دے، اب کس کو کیا پتہ، زندگی میں یہی یاد کرتے رہیں، پھر دن یاد رکھیں، فلاں دن میں شادی نہیں کرنی، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سفر نہیں کرنا۔ کون کس قدر مشکل میں ڈال دیا انسانوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سمپل ہے، سادہ ہے، مردار حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو چیز جائے وہ حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کیا گیا حرام ہے، اپنی موت مر گیا مردار ہے وہ حرام ہے۔ اور سادہ سا اصول بتا دیے، جو جانور کچلی والے، چیر پھاڑ کر کھانے والے حرام ہیں جتنے بھی ہیں۔ اب صرف نام لکھتے تو کتنی لسٹ بن جاتی، کتنی بڑی کتاب بن جاتی۔ اسی طرح جو کچلی والے جانور، جو جانور پنجوں میں پکڑ کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، باقی حلال ہیں، جو چونچ میں کھاتے پیتے ہیں۔ اصول بتا دیا، اس لیے آسان ہے یہ دین۔ وما کان من المشرکین، ہم مشرکوں میں نہیں ہیں۔ اگلی آیت، ان صلاتی، آپ کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی۔ یہاں نماز سے مراد نا اصل ایک تو اصطلاحی معنی ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرا نماز سے مراد عبادت کے طریقے ہیں، کہ جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ دعا ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، دعا ہے، نظر و نیاز ہے، صدقہ ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے، کہ میں جھکوں گا تو اللہ کے لیے، قیام کروں گا تو اللہ کے لیے، سجدہ کروں گا تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز دوں گا تو اللہ کے لیے۔ آپ کہہ دیں، اور ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم بھی کہیں کہ ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ونسکی، اور قربانی، یہاں قربانی سے مراد جانور کی قربانی بھی اور ہر طرح کی قربانی، کہ میری صلاحیتوں کی قربانی، میرے وقت کی قربانی، میں کسی بھی قسم کی قربانی دوں گا تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، یعنی جتنی میں زندگی گزاروں گا وہ کس کے لیے ہوگی؟ للہ، اللہ کے لیے، ومماتی، اور میری موت للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہی دعا قربانی کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اگلا بھی، اگلی آیت بھی، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں، انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہم پہلے فرما بردار ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ پہلا فرما بردار ہوں؟ کیونکہ پہل کرنے میں نا بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی کام جس کو معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس میں نا اکثر مسلمان، اکثر لوگ کمزور ایمان والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا شروع کرے تو میں بھی کر لوں گا، کہ سارے نہیں کر رہے، سبھی تو ایسے کر رہے ہیں، اب میں کروں گا تو پھر ریئیکشن لوگوں کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے ہمیں؟ اول المسلمین، پہلے فرما بردار بنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے نا، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے فرما بردار تھے، ساری دنیا مخالف تھی، سب بتوں کے پجاری تھے، اپنے اپنے بت اور مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، سارے تو مخالف ہیں، باپ بھی مخالف ہے، ماں بھی مخالف ہے، علاقہ اور برادری بھی، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے فرما بردار بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، مقام اللہ کے ہاں، مرتبہ تو اسے ملتا ہے جو پہلے قدم بڑھائے۔ ہمیں بھی چاہیے، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس قربانی سے، اس دعا سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ نیکی پر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو تب ہم نیکی کریں گے، تب ہم فرما برداری کریں گے۔ اگر ہماری نیکی پر، ہمارے دین کے کام پر ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے،
کوئی ہمارے ساتھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہماری نماز سے کوئی خوش ہوتا ہے تب بھی ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی پڑھیں گے، ہماری داڑھی رکھنے سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو پھر بھی ہم داڑھی رکھیں گے، ہماری داڑھی رکھنے سے ہمارا کلاس فیلو، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست ہماری تعریف نہیں کرتے، بڑھ کے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پردہ کرنے سے ہماری سہیلیاں، ہماری کلاس فیلوز، ہمارے رشتہ دار ہم سے نالاں ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کریں گے، وہ خوش ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے کیا کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ہماری جینا اور ہمارا مرنا تو اللہ کے لیے ہے۔ جب جس کام سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے وہ ہم کر گزریں گے، چاہے دنیا راضی ہوتی ہے تو ہو جائے، چاہے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ دین کے کسی کام کے کرنے سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں فائدہ ملتا ہے تب بھی ہم کریں گے، اور دین کے کسی کام کے کرنے سے ہمیں نقصان ملتا ہے دنیا کا تب بھی ہم کریں گے۔ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، فائدہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو تو دیکھنا ہی نہیں نا، یہ ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا نہ ہو، آخرت کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا اور مرنا تو اللہ کے لیے، دنیا کی خاطر ہے ہی نہیں، نہ دنیا کے فائدے کے لیے نہ دنیا کے نقصان کے لیے۔ دین کا فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، لوگ چاہے وقتی طور پر ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ بات بھی میں کہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اس وقت اکثر مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس سیاست میں آ کر، جو جمہوری سیاست غیر شرعی غیر اسلامی ہے، اس سیاست میں اپنا جینا مرنا سیاسی پارٹیوں کے لیے کیا ہوا انہوں نے۔ قربانیاں کرنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد کسی کا جینا مرنا عمران خان کے لیے اور کسی کا جینا مرنا نواز شریف کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنایا، اسی لیے پیدا کیا، عمران خان کے لیے جان دینی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور ہر مومن مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ وہ کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری ساری باتیں، میری ساری قربانیاں، میری ذہنی صلاحیتیں، میں وقت کی قربانی دوں گا، میں جو چیز بھی قربان کروں گا اللہ کے لیے ہوگی، اور میری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوگا۔ دیکھیں آج کسی سیاسی پارٹی کے لیے تو جینا مرنا نہیں ہے، ان کا جینا مرنا ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے ہے، ان کا جینا مرنا اپنے مفادات کے لیے ہے۔ اگر ان کا جینا مرنا ملک کے لیے تو اپنے لیے ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں؟ پھر ہیں تو سب پاکستان کے وفادار، تو ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے ہی الجھایا ہوا ہے۔ اسی لیے اپنا جینا مرنا کسی اور کے لیے نہ رکھیں، اللہ کے لیے۔ اور کئی نوجوان ایسے بھی دیکھیں ہیں جن کا جینا اور مرنا ایک عورت ہوتی ہے، ایک لڑکی کی خاطر، یہاں میری شادی نہ ہوئی، یہ مجھے نہ ملی نا، میں تو مر جاؤں گا۔ کیا مسلمان ہے وہ؟ کیا اس کا دین ہے؟ کیا اسلام ہے کہ اس کا جینا اور مرنا ایک عورت ہے؟ کئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری یہاں پہ شادی نہ ہوئی نا تو میں تو مر جاؤں گا اس کے بنا۔ کئی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں، کہ میں اس کے بغیر تو مر جاؤں گی۔ وہ کئی مر بھی جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کیا کہاں جائیں گے وہ؟ اللہ نے یہ جان اس لیے دی تھی کہ ان کو غلط جذبات کی طرف موڑ دیں۔ جذبہ ہے نا، انسان میں جذبہ ہے کہ وہ جان دے دیتا ہے، لیکن یہ جذبہ اللہ نے رکھا کیوں تھا؟ یہ جذبہ اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ میرے لیے تو نے جان دینی ہے، میرے دین کے لیے۔ جس طرح صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جانیں دیں، شہادتیں جو ہے قبول کی، اس لیے اللہ نے جذبہ رکھا تھا کہ انسان کسی کے لیے جان قربان کر سکتا ہے، اس کے اندر جذبہ موجود ہے، اور وہ جذبہ آج بھی ہے، لیکن ان جذبات کو غلط رخ پر پھیر دیا گیا ہے۔ اور آج مجھے ابھی یاد ہے، میں نے کلپ دیکھا فیس بک پر، ایک نوجوان اپنے بیٹے کو سامنے رکھا ہوا کسی کو انٹرویو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے عمران خان کے بارے میں ایسے جذبات ہیں کہ عمران خان اگر کہے تو میں اپنے بیٹے کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا، اگر عمران خان کہے۔ تو یہ جذبات تو تھے اللہ کے لیے کہ اگر میرا رب مجھے کہے میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دوں گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی، یہ جذبہ تو اس کے لیے تھا۔ جذبہ آج بھی ہے، انسان تو اسی فطرت پر پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس جذبے کو موڑ دیا گیا ہے کسی اور رخ پر۔ اب وہ اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کہے تو میں اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دوں گا۔
لیکن یہی جذبہ کس کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ اگر تو مجھ سے میرا بیٹا مانگے تیرے لیے میں دینے کے لیے گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، جان قربان کر دی تھی، میں بھی اسی لیے میرا جینا مرنا بھی تیرے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار بنوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے نمبر پر پہل کرنے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے اور درجات بھی اسی کے لیے۔ قل غیر اللہ، آپ کہیں کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربا، کیا میں کوئی اور رب ڈھونڈوں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے اور پوری کائنات کا نظام اسی کے حکم پر چل رہا ہے۔ سورج اسی کا حکم مانتا ہے، چاند ستارے سیارے ہوائیں یہ سب اسی کا حکم مان رہی ہیں، تو کیا میں اس کا حکم نہ مانوں؟ میں تمہارے بنائے ہوئے رسم و رواج ان کی پابندی کروں؟ ابغی ربا، اس کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈوں؟ ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے، میں اس کا فرما بردار کیوں نہ بنوں؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان، یعنی جو بھی بندہ گناہ کما رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، کسی کا گناہ۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانے والا ہوگا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتائے گا تم جس چیز میں اختلاف کر رہے ہو۔ پیچھے پڑھا نا کہ گروہوں میں بٹ گئے، یہ جو گروہوں میں بٹ کر اختلافات جس چیز میں کر رہے ہو وہ رب خبر دے گا کہ حق پر کون تھا۔ یہاں پر مجھے ایک دعا یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر نا یہ دعا کرتے، تہجد کی نماز میں جہاں پہ ہم سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، اس جگہ پر سورہ فاتحہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اللہ دنیا میں لوگ جو اختلافات کر رہے ہیں مجھے ان میں حق جو ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قیامت کو تو نے فیصلے کرنے ہیں ان کے اختلافات میں، تو چون تو نے جس حق پر فیصلہ کرنا ہے اسی حق پر چلنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کیا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے اور اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اختلافات کا کہ کون حق پر ہے۔ آج تو سبھی جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پرست کہتا ہے، یہ تو فیصلے ہوں گے قیامت کو تو پتہ چلے گا نا حق پر کون ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے، وہ حق اس کو پکڑنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے جس حق پر تو نے قیامت کے دن فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ جَعَلَكُمْ جس نے تمہیں جانشین بنایا، خلائف جانشین، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والا، کہ ایک چلا گیا بعد میں آیا، کہ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں لوگ تھے، کئی قومیں تھیں، اس وقت مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے قوم عاد، سمود، قوم لوط ساری گزر چکی ہیں اور تم ہو، اور آج کئی خلیفے گزر چکے اور ہم ہیں، 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ زمین کا خلیفہ بنایا اور اس نے بلند کر دیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں، یعنی کسی کو مالی اعتبار سے زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو ذہنی صلاحیتیں زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو جسمانی قوتیں طاقتیں زیادہ دیں، کسی کو کم دیں۔ بعض صلاحیتوں میں تو سب برابر ہے نا، جس طرح سورج سب کو روشنی دے رہا ہے، وقت 24 گھنٹے دن میں سب کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، ہوا، پانی، کئی سہولتیں جن میں سب انسان برابر کے شریک ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن میں فوقیت ہے، کمی بیشی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، یہ آزمانے کے لیے۔ کسی کو زیادہ پیسے دیے ہیں تو آزمانے کے لیے کہ یہ میرا دیا ہوا مال کیسے خرچ کرتا ہے، یہ مال پا کر یہ فراوانیوں میں آ کر نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اور کسی کو اگر غربتوں میں رکھا ہے تو اس لیے کہ یہ غربت میں رہ کر مجھے بھول تو نہیں جاتا، مجھ سے مانگتا ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگتا، یہ کیا کرتا ہے۔ دونوں طرح کے امتحان ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ ذہنی صلاحیتیں زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو ذہنی صلاحیتیں کم دے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال و دولت زیادہ دے کر، دنیا دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ یہ دونوں آزمائش کے طریقے ہیں، لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، فیما آتاکم، ان نعمتوں میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد۔ جیسے ہی موت آئی، موت کے بعد ایسے سمجھ لو کہ حساب تمہارا شروع ہو گیا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ رب بہت
معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں، خود بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں تاکہ دین کا پیغام عام ہو، اور اس قرآن کو پڑھیں گے تو فرقوں سے نکلیں گے، اصل دین کی طرف ہم آئیں گے، اور اپنی آخرت کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ اس سے جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم اللہ سے، آخرت سے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو آگے سمجھانے کی، آگے پڑھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔